السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سفیان آفیشل، اور آج ہم بات کریں گے جوش پروٹوکول کے حوالے سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جوش پروٹوکول نمبر 1، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ کن کن افراد نے جوش پروٹوکول کے صحیح ہونے کو بیان کیا، تو ہم نے آخر پہ بیان بھی کیا تھا کہ اگلے ویڈیو میں ہم جوش پروٹوکول شروع سے ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جوش پروٹوکول نمبر 1، دنیا میں طاقت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے کئی تصورات کے تحت کام ہو رہا ہے، تاہم اس ضمن میں ہمارے یعنی ہم یہودیوں کے تصورات غیر یہودی اقوام کے تصورات سے مختلف اور منفرد ہیں۔ ہم طاقت کو حق یا غلبہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک حق طاقت کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ بنابراین ان پروٹوکول دستاویزات میں ہم مروجہ تصورات کے عمومی معنوں سے ہٹ کر اپنے مقاصد کے تحت ان کے معنی متعین کریں گے اور الفاظ کے گورکھ دھندے میں انہیں الجھائیں گے۔ چنانچہ ہم ذیل کے تصورات کی نئی تعریف متعین کریں گے۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اقتدار، حق اور طاقت۔ اقتدار، حق اور طاقت، سیاسی آزادی، قوت زر، مطلق العنان، استبداد، عوامی رہنمائی، اخلاقی اقدار، استحقاق، عوام کی کمزوری، عیاشی و فحاشی، فریب کاری، ذرائع اور وسائل اور اسباب، نصرت۔ یہ امر نوٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی بنسبت برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان پر کامیاب حکمرانی جبر و تشدد اور دہشت گردی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے، علمی بحث و مباحثوں سے نہیں۔ ہر شخص اقتدار و قوت حاصل کرنے کا متمنی ہے اور اسے حاصل کرنے کے بعد ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد واقعی بہت کم ہے جو سب کے اجتماعی مفادات کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ ان شکاری درندوں، جنہیں صرف عرف عام میں انسان کہا جاتا ہے، کو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اب تک ان کی رہنمائی کا فریضہ کون سر انجام دے رہا ہے؟ معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل کے آغاز میں ان انسان نما درندوں کو جبر و تشدد اور اندھی بحری قوت کے ذریعہ میں قابو میں لایا گیا۔ بعد ازاں اس تشدد کی قوت کو قانون کا لبادہ اوڑھا کر استعمال کیا گیا۔ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ قانون فطرت کے مطابق حق قوت کے اندر مضمر پوشیدہ ہے۔ سیاسی آزادی۔ سیاسی آزادی محض ایک تصور کا نام ہے، اس میں کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں اس تصور کو بوقت اشد ضرورت استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں اقتدار کو ان کی مدد سے گرایا جائے اور گرا کر تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اگر ہمارا حریف یعنی حکومت سیاسی آزادیوں کے تصور سے سرشار ہو اور نام نہاد لبرلزم کی حامی ہو تو اس کو گرانا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی حکومت اپنے لبرلزم کے عہد کو نبھانے کے لیے اپنے اقتدار کا کچھ حصہ قربان کرنے پر آمادہ رہتی ہے۔ بس اسی سے اس نظریہ کی کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کی باغوں میں پیدا ہونے والی ڈھیل میں کشمکش کے نتیجے میں ابھرنے والے نئے ہاتھوں کے لیے ایک نعمت غیر متزلزل ہوتی ہے، اور وہ بھر کر انہیں تھام لیتے ہیں، کیونکہ قوم کی اندھی طاقت گائیڈ کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس ہلا کو نئی اتھارٹی پر کرتی ہے، جس نے پرانی اتھارٹی کو اس کے لبرلزم کے ذریعہ کمزور کر کے بچھاڑ دیا ہوتا ہے۔ قوت زر۔ جو طاقت کسی زمانے میں لبرل حکمرانوں کو حاصل ہوتی تھی، ہمارے دور میں آج وہ طاقت دریافت ہونے کو حاصل ہے۔ یہ وہ زمانے ہوا کرتے تھے جب عقیدے اور ایمان کی حکمرانی تھی، مگر یہ اب نہیں ہے۔ آزادی کے تصور کو حقیقت کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، کیونکہ کسی کو اس کے صحیح اور اعتدال پسندانہ استعمال کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے محدود آزادی یا سیلف گورنمنٹ سونپ کر دیکھ لیجیے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک غیر منظم گروہ ابھر آئے گا۔ ایک ہی نہیں، کئی گروہ نمودار ہو جائیں گے جو ایک دوسرے کے خلاف برسر بیکار رہیں گے۔ ہر طرف جھڑپیں، اختلاف، انتشار، بد نظمی اور خانہ جنگی کی کیفیت دکھائی دینے لگے گی۔ بالآخر سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ کوئی ریاست
خود اپنے اندرونی حلفشار کی وجہ سے خود ختم ہو جائے، یا داخلی انتشار اسے بیرونی دشمن کے نوالا تر بنا دے، دونوں صورتوں میں یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اسی صورتحال تک اسے ہم ہی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کا اعتبار ہوگا جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اسے ہم نے ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو لہٰذا ریاست کو ہمارے سرمایہ کا سہارا لینا ہوگا۔ جیسے ڈوبتا ہوا انسان تنکے کی طرف جھپٹتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اپنے بچاؤ کے لیے یعنی ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہماری طرف بڑھے گا۔ جو ریاست ہمارا سہارا لے گی وہ غرق ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں IMF کے ذریعے کس طرح مختلف ممالک کی معیشت پر قبضہ کیا گیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں لیا گیا ہے۔ اگر کوئی لبرل ذہن کا آدمی یہ سوچنے لگے کہ یہ طرز فکر غیر اخلاقی ہے، تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اگر ایک ریاست کے دو دشمن ہوں جن میں ایک داخلی ہو اور ایک دوسرا خارجی، یہ ریاست اپنی بیرونی خارجی دشمنوں کے خلاف ہر ناجائز حربے اور طریقے جنگ بشمول اس کی لا علمی میں بڑا حملہ کرنے اور شہون مارنے کو جائز سمجھے، تو آخر کس منطق کی وجہ سے ایسی ریاست کے خلاف وہ کارروائی غیر اخلاقی اور ناجائز قرار پائے گی جس نے اجتماعی فلاح کے تصور کی جڑیں کاٹ دی ہوں اور انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کے در پہ رہتی ہوں؟ عوامی رہنمائی: کیا کوئی صحت مند اور منطقی ذہن کا حامل فرد محض اپنے معقول مشوروں اور فصیح و بلیغ دلائل کے ساتھ عوامی ہجوم کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہونے کی توقع کر سکتا ہے، جبکہ ہر معاملے میں انتہائی احمقانہ اور متضاد نوعیت کے اعتراض کیے جا سکتے ہیں جنہیں عوام کے سطحی اذہان بلا تاخیر قبول بھی کر لیتے ہیں؟ عوام کی اکثریت اور ان کے نام نہاد نمائندے ادنا قسم کے عقائد، حقیر جذبات اور بیہودہ رسوم و روایات کے زیر اثر جماعتی اختلاف و انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کسی معقول ترین فیصلے پر متفق ہونا محال ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عوامی مجمع کی منظور شدہ قرارداد کی قسمت کا انحصار محض حسن اتفاق یا حاضر شدہ عوام کی اکثریت پر ہوتا ہے۔ ان عوامل کی بنا پر سیاسی اسرار و رموز سے یہ ناواقف ہے بے حیرو اور جاہل عوام ایک ایسی نامعقول قرارداد بھی منظور کر لیتے ہیں جو انتظامیہ میں طوائف الملوکی انتشار اور بدنظمی کے بیچ بوتی ہے۔ اخلاقی اقدار: ریاست اور اخلاق میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی۔ اخلاقی قدروں کا علمبردار انسان کبھی ماہر سیاستدان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا اقتدار کبھی جائیداد مستحکم کرتا ہے، کبھی پائیدار و مستحکم نہیں ہو سکتا۔ مضبوط حکمرانی کرنے کے خواہش مند شخص کو مکروہ و فریب، چالاکی و عیاری، ظاہر و داری اور بناوٹی رویہ اختیار کرنے پر قدرت حاصل ہونی چاہیے۔ دیانت و ایمانت، قوی کردار اور حق کوئی وغیرہ قسم کی اخلاقی اقدار کا کارزار سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں یہ چیزیں خوبیاں نہیں بلکہ عیب شمار ہوتی ہیں۔ ان اقدار کو اختیار کرنے والے حکمرانوں کا زوال ایک لازمی امر ہوتا ہے۔ وہ ایسی تباہی کو دعوت دیتے ہیں جو کسی طاقتور ترین دشمن کے ہاتھوں میں بھی ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان اوصاف کو غیر یہودی مملکتوں میں ہی پھلنے پھولنے دیجیے، اس سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے غلط تھوڑا پڑ گیا۔ تو آج ہم نے پہلا پروٹوکول نمبر 1 کچھ ہم نے آپ کو بیان کیا، حرف بحرف میں نے یہ بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 123 سے 127 تک ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 127 صفحے کی پہلی 2 لائنز تک ہم نے حرف بحرف یہ بیان کیے ہیں پروٹوکولز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید پروٹوکولز بیان کریں گے۔ انشاءاللہ پہلا پروٹوکولز مکمل ہو جائے گا، تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔